بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسئلہ شفاعت کو شروع کیا ہے اور اس پر وارد ہونے والے شبہات کا ذکر کر رہا ہوں۔ ان میں سے کچھ شبہات تو وہ ہیں جو بڑے معروف ہیں اور کچھ شبہات وہ ہیں جو معروف نہیں ہیں، ان کا عام طور پر ذکر نہیں کیا جاتا۔ وہ کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں یا جب خاص لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو ان کا ذکر اس وقت کیا جاتا ہے، یا جب ان کے بہت شبہ ڈالنے والوں کے بہت بڑے اہل علم جو ان کے ہوتے ہیں وہ جب آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں تو اس کے اوپر پھر بڑی ڈیپلی ڈسکشن کی جاتی ہے، کتب میں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو بعض ایسے شبہات بھی ہیں جو مسئلہ شفاعت کے بارے میں جن کا ذکر کر رہا ہوں۔ ان میں ایک جو شبہ آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پہلے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے میں اس کا ازالہ کروں گا، کوشش کروں گا اس کا ازالہ کرنے کی۔ وہ شبہ بھی انہی میں سے ہے جو اتنا معروف نہیں ہے، یعنی اس نام سے اتنا معروف نہیں، وہ لکھا اسی طرح جاتا ہے اور بیان بھی خاص حلقوں میں کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شفاعت ہے، اگر یہ مان لیا جائے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کے بڑے گناہ ہوں گے اور ان کے گناہوں کو کسی کے کہنے پر بخش دیا جائے۔ اب جب کسی کا وہ لفظ کہتے ہیں تو کسی کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، صحابہ، تابعین، تابع تابعین، اولیاء امت، صلحاء امت اور ملائکہ، یہ مراد ہیں۔ لیکن اس کا ذکر اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جیسے ایک عام تھرڈ کلاس عام آدمی کا ایک ذکر نام لیا جاتا ہے، کہتے کسی کے کہنے سے اگر اس کو معاف کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا نظام عدل کہا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو عادل ہے، وہ عدل فرمانے والا ہے۔ تو شفاعت کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے نظام عدل کے خلاف ہے۔ کسی پچھلے مسئلہ شفاعت پر کسی درس میں نے گفتگو کرتے ہوئے اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ عدل اور شفاعت یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو لہٰذا شفاعت کا معنی وہی حق ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم لیتے ہیں کہ قیامت کے دن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ملائکہ کھڑے ہو کر کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف گواہی دے دیں گے۔ تو یہ مسئلہ شفاعت ہے، یا ایک اذن مخصوص ہوگا۔ وہ اذن مخصوص کی بات میں پیچھے کر چکا ہوں۔ تو ورنہ نظام عدل کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ میں پاکستان گیا، یہاں انگلینڈ میں رہتا تھا اس وقت، بڑے سالوں کی 15-16 سال کی بات ہوگی۔ تو وہاں ایک وہاڑی کے علاقے میں ایک کوئی خاص اہل علم کا مذاکرہ چل رہا تھا ایک مدرسے کے اندر۔ تو وہاں میں گیا تو وہاں یہ بات چل رہی تھی ان کے نزدیک کہ شفاعت نظامی عدل کے خلاف ہے۔ تو اس پر وہ مختلف دلائل دے رہے تھے۔ تو میرے ساتھ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ میرے ساتھ تھے۔ تو ہم جا کر بیٹھ گئے تو وہاں کسی آدمی کو میں نے ملنا تھا، اس سلسلے میں وہاں گیا تو آگے ہم گئے تو یہ مذاکرہ چل رہا تھا۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، صرف انہوں نے ناظرہ قرآن شریف پڑھا تھا، اللہ نے ان کو بڑی یادداشت عطا فرمائی تھی۔ پر اللہ، رسول، صحابہ، اہل بیت، انبیاء، اولیاء کی محبت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تو جب ان کو پورے مسئلے کی تو سمجھ نہ آئی جو وہ علمی دلائل دے رہے تھے
کہ نظام عدل کے خلاف ہے مسئلہ شفاعت، لیکن انہوں نے کچھ بانپ لیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں کرے گی، اتنی بات ان کو سمجھ آ گئی، تو اس پر وہ دلائل آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، نہیں کوئی شفیع ہوگا۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ انہوں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا، کہنے لگے مولوی صاحب ایک مجھے بات بتاؤ کہ یہ قیامت کے دن جب شفاعت ہوگی گناہ گاروں کی تو وہ جنت میں چلے جائیں گے، آپ یہ بتائیں کہ اگر گناہ گار بخشے جائیں اور ان کے گناہ معاف ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اور صلحاء ان کی عبادت شفاعت کریں، معذرت چاہتا ہوں، ان کی شفاعت کریں گناہ گاروں کی تو وہ بخشے جائیں، یہ بتائیں کہ اس میں فائدہ انبیاء اولیاء کا ہے یا اس میں فائدہ ہمارا ہے؟ کس کا فائدہ ہے؟ فائدہ کس کا ہے؟ تو میرے والد صاحب نے اپنی طبیعت کے زور سے ان سے یہ بات منوا لی کہ ان کو ماننا پڑا، وہ کہنے لگے یہاں فائدہ تو ہمارا ہے، اگر شفاعت ہو جائے تو فائدہ تو ہمارا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے تم نے یہ اتنی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، میں نے آج تک اتنا بیوقوف آدمی کوئی نہیں دیکھا کہ اپنے فائدے کی بات ہو اور وہ اس کے خلاف دلائل جمع کرے اور اس پہ گفتگو کرے۔ جب فائدہ ہمارا ہے تو تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ تم اتنا شفاعت کے خلاف باتیں کر رہے ہو اور غصے میں آ رہے ہو؟ اور اس میں غصے میں آنے کی بات ہے، یہ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم پر فضل کیا، کرم کیا اور شفاعت جیسی نعمت عظمی ہمیں عطا فرمائی، اور اس شفاعت کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں بخش دے گا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تم اس کے خلاف دلائل کس ذہن سے جمع کر رہے ہو؟ تو ان کی اس بات میں اتنا وزن تھا کہ وہ تمام اہل علم اس بات کا جواب نہ دے سکے۔ اس کے بعد خیر وہ میرا بھی پڑھنا پڑھانا اس کے ساتھ رہا اور میں پڑھتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ حضرت قبلہ پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب نے نور ٹی وی کا ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے، اور اس پلیٹ فارم پر وہ آج سے 15-16 سال پہلے گفتگو ہوئی، میں نے یہاں سنانی ہے، اور کیا مسئلہ شفاعت نظام عدل کے خلاف ہے، ان کے جو سنے ہوئے دلائل تھے یا بعد میں جو باقی بعد میں باتیں کچھ آئیں وہ میں نے نور ٹی وی کے اوپر بیان کرنے ہیں۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کی انتہائی اس کا احسان ہے میرے مالک کا، اور اس کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے مجھے اس شبے کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض شبہات مشہور ہوتے ہیں اور بعض مشہور نہیں ہوتے، تو جو معروف نہیں ہوتے ان میں سے ایک یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مسئلہ شفاعت کو مان لیں تو اللہ تعالیٰ کا عدل کس طرف جائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے خلاف ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام عدل ہے اور ایک اس کا نظام فضل ہے اور ایک اس کا نظام کرم ہے۔ اب اللہ اپنے بندوں کو عدل بذریعہ عدل بھی اپنے نظام عدل کے اعتبار سے بھی عطا فرماتا ہے، اور وہ اپنے کرم اور احسان سے بھی عطا فرماتا ہے۔ عدل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو وہ کچھ دیا جائے جو اس نے کمایا ہے، یعنی ایک آدمی نے 1 مہینہ فیکٹری میں کام کیا، اب جتنا اس نے کام کیا اس کو وہی دیا جائے، یہ عدل ہے، اور اگر اس میں سے کچھ کم دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، جو کوئی کچھ کرتا ہے میں پورا اس کو دیتا ہوں، رتی برابر بھی میں کسی کا حق نہیں رکھتا، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، جو اس نے کمایا ہے میں اس کو پورا دیتا ہوں۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اس مضمون کی قرآن کریم میں درجنوں آیات بلکہ سینکڑوں آیات آپ کو ملیں گی جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام عدل کو بیان فرمایا، یعنی عدل میں کسی کی حق تلفی نہیں ہے۔ اور جو شفاعت ہے یہ نظام عدل ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی اس کا کرم، ہے ہی اس کا فضل۔ نظام شفاعت کا دوسرا نام فضل کا دوسرا نام شفاعت کا دوسرا نام فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے اوپر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گفتگو کروں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام عدل کے خلاف نہیں ہے۔ 1-2 مثالیں عام فہم میں دے دوں۔ ہم جب دعا کریں اللہ تعالیٰ
ہماری دعا کو قبول فرمائے، یہ اس کا نظام عدل ہے۔ لیکن اس پر فرض نہیں ہے کہ وہ ہماری دعا کو ضروری قبول فرمائے، اس پر ضروری نہیں، وہ مالک ہے۔ ہم ایک نماز ادا کریں، ایک رات کو عبادت کریں، وہ پوری رات کی عبادت کا ہمیں ثواب عطا فرمائے، یہ اس کا عدل ہے۔ اور اس میں سے کچھ کاٹ لے، یعنی ہم نے صحیح کام کیا ہو ریکوائرمنٹ کے مطابق، اور پھر وہ عطا نہ کرے، یہ ظلم ہے۔ اور ظلم اس کی ذات سے کوسوں نہیں ہے ہی نہیں، ولا یظلمون فتیلا۔ ایک رات کی عبادت اور ایک رات کا ثواب، یہ عدل ہے۔ مگر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، عبادت تو کی ایک رات کی اور ثواب وہ دے دے 1000 مہینوں کا، یہ اس کا عدل نہیں، یہ اس کا فضل ہے۔ وہ اپنا فضل بھی فرماتا ہے اور اپنا کرم بھی فرماتا ہے، یہ اس کے کرم ہے اور اس کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو حسین بنا دیا، اب وہ جو حسین آدمی یا عورت بنی ہے، یہ اس نے کچھ کمایا نہیں، کچھ کوشش نہیں کی۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وہ پچھلی بار سے چند باتیں رہ گئی تھیں کہ اس نے انسان کو وہی ملتا جی جو اس نے کوشش کی ہے۔ اب وہ آدمی یا عورت حسین بنے تو ان میں اس نے کوشش نہیں کی، اس نے کرم کیا ہے۔ ایک آدمی کو اس نے قوت بیان عطا فرمایا کہ اس کے بیان کرنے کا طریقہ بڑا بلاغ کا ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ بہت سے علماء ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت بیانی عطا فرمائی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس نے قوت بیان عطا فرمائی۔ اب جس کو ایک کو اس نے قوت بیان دی، دوسرے کو نہ دی، ایک کو حسن دیا دوسرے کو نہ دیا، ایک کو دولت دی دوسرے کو نہ دی، اب جس کو اس نے دولت دی ہے یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اس نے کسی محنت سے وہ اس کا مستحق نہیں ہوا، یہ اس کا استحقاق نہیں تھا، یہ اس نے کرم کیا۔ اب جس کو اس نے عطا نہیں فرمایا، یہ کیا ہوا کہ یہ اس کی مرضی، وہ مالک ہے، کسی کو اس نے نہیں دی۔ یعنی اس کی ملکیت یہ ہے کہ وہ چاہے دے اور چاہے نہ دے، جب وہ دے دے تو وہ اس کا فضل ہوا۔ اب صحابہ کرام کو دیکھ لیں، کسی کو صحابی بنانا اور دور مصطفیٰ میں اس زمانے میں اس کو پیدا کرنا، یہ محض اس کا فضل ہے، یہ قوت سے بات نہیں ملتی۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسے کام کیے تھے کہ ان کاموں کی بنا پر اللہ نے ان کو اس زمانے میں پیدا فرمایا اور وہ اس کے مستحق ہو گئے، اور یہ ان کا استحقاق تھا اور ان کا حق بنتا تھا کہ انہوں نے فلاں فلاں عمل کیا تھا؟ نہیں، ان کو اس دور میں پیدا کرنا اور ابو بکر کو ابو بکر بنانا، عمر کو عمر بنانا، ان کو یہ فضیلتیں دینا اور ان کو وہ موقع فراہم کرنا، یہ اس کا فضل تھا، یہ عدل نہیں تھا۔ یہ عدل کے اعتبار سے نہیں تھا، عدل میں اس میں معنی میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ کیا ہو اور ان کو اس کا بدلہ دیا گیا ہو، یہ بات نہیں تھی۔ تو شفاعت جو ہے یہ اس کا کرم ہے۔ اور ایک بات میں اور مثال دے دوں، وہ بہت سی باتیں ہیں کرنے والی، پھر وہ رہ جاتی ہیں، لیکن وہ بات ذہن میں آتی ٹھہرتی بھی نہیں ہے، وہ دل چاہتا ہے کہ میں اس کو بیان کروں۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ اگر کوئی گناہ کرے تو اس کے کھاتے میں ایک گناہ لکھا جائے گا، اور اگر کوئی نیکی کرے تو نیکی کرے ایک اور ملیں گی اس کو 10۔ اب ایک نیکی کے بدلے میں 10 عطا کرنا یہ اس کا فضل ہے، اور ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ کا لکھنا یہ اس کا عدل ہے۔ اس کی دونوں شانیں ہیں، وہ اس کی شان عادلانہ بھی ہے اور اس کی فضل والی، کرم والی، احسان والی شان بھی ہے۔ تو جب وہ ہم گناہ گاروں پہ رحم اور کرم فرماتا ہے تو اگر عدل میں آ جائیں، اگر عدل پہ چلنے لگیں کہ ہمیں وہ عدل سے کرے، تو ہم تو ایک آنکھ کا بدلہ وہ نہیں دے سکتے، اس نظام عدل پہ پورے نہیں ہو سکتے۔ وہ ہمارا تو چلنا، زندہ رہنا، جینا، بہنا، اٹھنا یہ تو ہے ہی اس کے نظام فضل پر۔ اسی نظام فضل کے اوپر قیامت کے دن وہ شفاعت عطا فرمائے گا، اور جس سے ہمارا بیڑا پار ہوگا، اور اسی سے ہم گناہگار ہم اس کی امید رکھتے ہیں۔
یہ 10 والا کرم جو ہے کہ 1 کریں اور 10 ہو، یہ کرم اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اللہ کے حضور حاضر ہوئے، 50 نمازیں ملیں، واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جائیں، حضور علیہ السلام چلتے گئے، جب 5 رہ گئیں تو کہا جائیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اب میں نہیں جاتا، ہو سکتا وہ کام نہ ہی کرے، یہ نہیں کہا، فرمایا نہیں مجھے حیات ہی ہے کہ میں نہیں جاتا۔ یہ تو ظاہر تھا، اندر اس کے کرم یہ تھا کہ 1 نماز جب 5 ہوئی تو 50 کا حکم تھا، تو کہا 1 پڑھ لے کوئی بندہ تو اس کو ثواب 10 کا ہوگا۔ جب حضور واپس نہ گئے تو کہا مجھے حیات ہی ہے کہ میں واپس جاؤں، تو کرم پوری امت پہ یہ ہو گیا کہ 1 نماز پڑھنے سے 10 نمازوں کا ثواب ملنے لگا۔ اب یہ قاعدہ جاری کر دیا گیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بھی کوئی نیکی کرے گا 1 کے بدلے 10 دوں گا، کیونکہ یہ معراج کی رات کا کرم ہے، یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے اور توسل سے یہ ہمیں کرم ملا ہے۔ تو یہ اس کے کرم اور فضل ہی فضل ہیں۔ تو شفاعت کا مسئلہ فضل میں آتا ہے، عدل میں نہیں آتا۔ اسی طرح دیگر چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقامات کو شرف عطا فرمایا ہے، صفا مروہ کو، کعبہ کو، یہ سارے اس کے کرم ہی کرم ہیں، فضل ہی فضل ہیں۔ تو اب میں تھوڑی سی اس آیت کے بارے میں گفتگو پہلے کر لوں کہ جو میں نے تلاوت کی تھی، اور پھر آگے انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں۔ اچھا نہیں، پھر بھی میں اس سے پہلے وہ پچھلی بات کو دہرا دوں کہ کسی کا عمل کسی کے کام نہیں آتا۔ ہاں آتا ہے، عمل کام آتا ہے، کسی کا دوسرے کے عمل کام آتا ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ تو نہیں اٹھاتا، مگر کسی کا عمل کسی دوسرے کے کام آتا ہے، یہاں بھی آتا ہے اور قیامت کو بھی آئے گا۔ اس نے خود نہیں، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ نہیں کہ جو اس نے خود کیا، یہ کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ اب میں قرآن سے اس کا دکھاتا ہوں کہ کسی کا عمل کام آتا ہے، شفاعت کام آتی ہے، کہ اللہ بندوں کا لحاظ فرماتا ہے، ان کا لحاظ دوسروں کے کام آتا ہے۔ یہ سورہ طور ہے اور اس کی آیت نمبر 22، 21، 22 اور 23، 22 ہی ہے، 21 ہی ہے، اسی کے اوپر میں بات کو ختم کروں گا تاکہ وہ دوسری بات رہ نہ جائے زیادہ، جس کو جو آج کا موضوع ہے کہ عدل کے خلاف ہے نظام شفاعت۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ جنت میں جائیں گے تو ہر ایک کا مرتبہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا۔ اس کے درجات ہیں جنت کے، کچھ نچلے درجے میں ہوں گے، کچھ اوپر والے درجے میں ہوں گے، اور یہ بات ایسے ہوگی کہ ایسا ممکن ہوگا کہ ماں باپ چلے جائیں اوپر کے درجے میں، ان کے اعمال صالح زیادہ ہوں، اور بچے رہ جائیں نیچے کہ ان کے عمل ماں باپ کے مطابق نہ ہوں۔ اب یہ دیکھیں ایک دوسرے کے کام کیسے آتا ہے، کیا کسی کو وہی ملتا ہے جو اس نے کیا ہے، یا کسی اور کا کیا بھی کسی کو مل جاتا ہے؟ جب یہ صورت ہوگی جنت میں، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، یعنی ایمان شرط ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذریتہم الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی جنت میں ساتھ ملا دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ماں باپ کے عمل سے کچھ عمل کو کم نہیں کریں گے۔ یعنی بچوں کے عمل اگر صرف اسی کے کام آنے والے ہیں تو اب ماں باپ کا عمل بچوں کے کام یوں آئے گا کہ نچلے فلور سے اٹھا کر ان کو ماں باپ کے ساتھ الحاق کر دیا جائے گا، ملا دیا جائے گا۔ اب ان کے عمل کام ذاتی نہیں آیا، اگر ذاتی عمل کام آتا ہوتا تو وہ کبھی اوپر نہ جاتے۔ اب یہاں اللہ کا فضل کام آیا ہے، اور فضل کے کام آنے کا معنی ہے کہ کسی کا عمل، کسی کی سفارش، کسی کا لحاظ ان کے کام آ گیا ہے۔ اب جو کہتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ، نہ جی جو کسی نے کیا بس اتنا ذرہ اور نہیں ملے گا۔ اگر اتنا اور ذرہ نہیں ملے گا تو جنت کی منزلوں میں بچوں کو ماں باپ کے کیے کا عمل وہاں کیسے اوپر لے جائے گا؟ یہ اس کا کرم اور اس کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔
اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا، اور کیا ہوگا کہ شفاعت کسی کی کام نہیں آئے گی، اور کسی سے کچھ بدلہ لے کر اسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اسی کے اوپر میں نے زیادہ زور دینا ہے اپنی گفتگو میں۔ اور یہاں عدل کا معنی معاوضہ ہے کہ کوئی چیز لے کر اس کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا۔ یہ آیت تو یہ کافروں کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں پچھلے درس میں بھی بتا چکا ہوں کہ ان آیات میں جن میں یہ کہا گیا کہ کوئی سفارش نہیں کرے گا وہ کفار کے بارے میں ہے۔ ایک ہمارے شہر میں میاں بیوی رہتے ہیں، تو جو بیوی ہے ماشاءاللہ، اللہ اس ہماری بہن کو، بچی کو اور اجر عطا فرمائے، وہ بہت انبیاء، اولیاء، صالحین سے محبت کرنے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی، لیکن ان کا خاوند جو ہے اتفاق سے وہ ایک خوارج کے پاس چلا گیا، اور اس کو بڑا زام ہے کہ مجھے قرآن بہت آتا ہے۔ میرے ساتھ اس کی کبھی کبھار گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ تو ایک دن ہے مسئلہ شفاعت کے اوپر، وہ دونوں میاں بیوی میرے پاس آئے، میرے گھر میں آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ اب وہ وہ آیتیں پڑھتا، وہ کہتا یہ دیکھیں گناہ گاروں کی تو کوئی پلیس ہی نہیں ہے ان کے لیے، اچھا یہ ہے، اور شفاعت نہیں ہے۔ تو وہ شفاعت کے اوپر گفتگو کرتا، وہ آیت تلاوت کرتا، میں اس کا سیاق و سباق بتاتا اور کہتا یہ تو کافروں کے بارے میں، ان میں یہ آیت بھی اس نے آخر میں پڑھی۔ تو جب یہ آیت پڑھی تو میں نے کہا اس سے تو پہلے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی آتا ہے، یہ تو یہود کے بارے میں آیت ہے کہ ان کے لیے کوئی شفیع نہیں ہوگا، اور وہ ان کے پاس بڑا مال تھا، وہ کہتے تھے ہم مال دے کر چھوٹ جائیں گے، ان کے ذہن میں یہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کا رد فرمایا، یہ بھی کافروں کے بارے میں آیت ہے۔ تو جب اس نے کافی آیات پڑھی اور اس کی بیوی بھی پاس بیٹھی، وہ سامنے گفتگو سنتی رہی، میں اس کو بھی کہتا بیٹے یہ آپ بھی ذرا آیت کو پڑھ لیں، وہ بھی پڑھ لیتی کہ یہ آیات تو کافروں کے بارے میں۔ تو جب وہ بات ختم ہوئی تو گھر جانے لگے، وہ ختم ہونے سے پہلے اس بچی نے ایک بات کی اپنے خاوند سے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور بڑی مزے کی بات ہے۔ وہ اپنے خاوند سے کہتی، اس کا نام لے کر، اس کا نام تو کچھ اور تھا لیکن میں عبداللہ اس کا نام لے رہا ہوں، عبداللہ کسی کا بھی نام، سارے مسلمان عبداللہ ہی ہوتے ہیں، یہ فرضی نام میں لے رہا ہوں۔ وہ اپنے خاوند کو کہنے لگی عبداللہ تو نے جتنی آیتیں قاری صاحب کے سامنے پڑھی ہیں ساری کی ساری کافروں والی آیت پڑھی ہیں، مجھے گھر جانے کے لیے چھوڑ دے، میں گھر جان جوگی مینوں چھڈ دے، ایک آیت تو مسلمانوں والی کم از کم پڑھ دے تاکہ میں سکون سے گھر جا سکوں، کوئی آیت تو مسلمانوں والی پڑھ دے۔ تو کہتا ہے میں نے قرآن سیکھا، میرے پاس قرآن کی فائلیں، میرے کمپیوٹر بھرے پڑے ہیں، میں نے آیات کے اوپر آیات جمع کی ہیں، تو کیا تو نے کافروں والی آیتیں آتی ہیں، کوئی تو مسلمانوں والی آیت پڑھ دے کہ میں بھی سکون سے گھر جا سکوں۔ تو جتنی آیات کافروں والی ہیں وہی پڑھی جاتی ہیں، اور جب عقیدہ شفاعت کے خلاف یہی آیت وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلًا، کوئی اس کا معاوضہ نہیں دے سکے گا۔ ہم کب کہتے ہیں کہ کوئی بدلہ دے کر معاوضہ دے کر چھوٹ جائے گا؟ یہ آیت کی تفسیر اب قرآن کی دوسری آیتوں میں تھوڑی سی سن لے، پھر میں فضل عدل کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 15 ہے، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ، پیچھے سے سارا بیان منافقین کا آ رہا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ اس آیت میں بھی ہے کہ معاوضہ نہیں لیا جائے گا، اس میں بھی ہے کہ معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافروں سے کہا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا مأواکم النار، جہنم میں، کہ یہ تمہاری جگہ ہے، ہی مولاکم، یہ ہے تمہارا مولا، وبئس المصیر، اور یہ کتنا برا مولا ہے۔ اب ان کو جہنم کے بارے میں کہا جائے گا، اور جہنم میں جو ان کے ساتھی ہوں گے کہ ہی مولاکم، یہ تمہارے مولا ہیں، یہ تیرا مولا ہے، یہ تمہارا مولا ہے۔ یہ کیوں کہا جائے گا کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم نے اس مولا کائنات کو مولا ماننے سے انکار کر دیا تھا جو کائنات کا مولا ہے، جب تم نے وہاں ان کو مولا نہیں مانا، آج تمہیں یہ ان کے بدلے میں مولا مل رہا ہے۔ مانا یہ ہوا کہ ہر ایک کو مولا لینا ہی پڑتا ہے، مولا ماننا ہی پڑتا ہے، خواہ وہ مولا علی کو مولا مان لے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مان لے، انبیاء اولیاء صلحاء کو مان لے، اگر مصطفیٰ کو مولا مان لے، اگر ان کو مولا نہ مانے تو ہی مولاکم، یہ تمہارا مولا ہے۔ اور یہ کن کے لیے؟
ولا یبق ولا یقبل منہا شفا ولا یؤخذ منہا، یہ ان کا مولا ہوگا جن کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، اور جو مسلمانوں کے مولا ہیں انشاءاللہ وہ مولا ہوں گے۔ اور جو شفاعت کی نفی میں آیات ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین، آل عمران کی 91 آیت۔ اور جو کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں مر گئے، اگر وہ قیامت کے دن زمین بھر سونا دینا چاہیں تو ان کا وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ اب جو زمین کے برابر سونا دینا چاہیں فدیہ، ولا افتدى به، ان کا فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا، ولا شفاء، اور انہی کا کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ تمام آیات جن میں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہ کون ہیں؟ ان کی کن کی شفاعت نہیں ہوگی؟ ان کی شفاعت نہیں ہوگی جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اولئک لہم عذاب الیم، ان کے لیے عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ کن کے لیے؟ جو وہ تھے ہیا مولاکم والے، فالیوم لا یاخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا ومأواکم النار، ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آگے یہ سورۃ المعارج کی ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں، ایک نہیں یہ 2-3 آیتیں ہیں اور یہ بڑی ہیں، تو یہ مشرکین کفار کے لیے کہ کن کے لیے شفاعت نہیں ہے، لیکن ہمیں بھی ان کے اوپر غور کرنا چاہیے خود بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دوست کسی کا کوئی دوست نہ ہوگا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ، اور جو مجرم لوگ ہوں گے اس دن، اتنا سخت دن ہوگا کہ وہ کیا کہیں گے، وہ خواہش کریں گے کہ کسی طرح اس عذاب سے ہم بچ جائیں، لو یفتدی بھی، اور ہم اس کے بارے میں کچھ فدیہ دے دیں۔ تو فدیہ کیا ہوگا؟ وہ کیا دینا چاہیں گے؟ اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو اس قدر سخت ہوگا کہ وہ چاہیں گے یومئذ ببنی، وہ اپنے بیٹوں کو نیلام کر دیں اور کہہ دیں یہ میرے بیٹے لے لو اور اس عذاب سے میں بچ جاؤں، وصاحبتہ، اور وہ کہیں گے بیوی لے جاؤ اور میں عذاب سے بچ جائے، وأخی، اور میرے بھائی لے جاؤ، میرے بچے لے جاؤ، میری بیوی لے جاؤ، میرے بھائی لے جاؤ، وفصیلتہ التی تؤوی، اور جتنا میرا خاندان ہے وہ سارا خاندان لے جاؤ، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سارا کچھ میں دے دوں، ثم ینجی، اور کاش کہ میں اس سے بچ جاؤں، کلا انہا لظیٰ، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ کفار مشرکین یہ سارا کچھ دینا چاہیں گے۔ اب یہ کیوں وہ دینا چاہیں گے کہ وہ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اگر قیامت ہوئی تو، اگر ہمیں عذاب ہوا تو ہمارے بچے ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہمارا مال ہے، ہم یہ سب کچھ دے کر چھوٹ جائیں گے۔ کہا نہیں، إِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ، کوئی نہیں چھوٹے گا مگر وہ جس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو یہ آیت جو ہے جس میں جن آیات میں نفی آئی ہے شفاعت کی، وہ کفار کے لیے ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے، اب میں اس بات پر آتا ہوں کہ شفاعت اللہ کا فضل ہے، یہ کسی جو نیکی ہے اس نیکی کا کوئی حق نہیں ہوتا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل ہوتے ہیں۔ اب میں چند آیات یہ بتا دوں آپ کو فضل والی جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں، اور یہ فضل کسی ان کے عمل کا ان کا حق نہیں تھا جو ان کو دیا گیا، یہ محض اور محض اللہ تعالیٰ کا فضل تھا۔ شفاعت کا دوسرا نام فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب کی اولاد میرے اس احسان کو یاد کرو جب میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اس وقت میں نے تمہیں سب سے زیادہ فضیلت دی، فضل دیا اپنا۔ اب یہ ہے کہ جس وقت جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے اس وقت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد حالت ایمان پر تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت دی۔ اب بنی اسرائیل کو فضیلت دینا اور تمام اس وقت کے جتنے لوگ تھے ان سب کے اوپر فضیلت دینا،
کیا یہ بنی اسرائیل کا کوئی ذاتی استحقاق تھا؟ یہ ذاتی حق تھا؟ یہ بات تھی کہ انہوں نے کوئی نیک عمل کیے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یعقوب علیہ السلام کے گھر میں پیدا فرما دیا؟ کیا حق تھا ان کا؟ کوئی حق نہیں تھا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ محض اللہ کا فضل تھا۔ اب اگر جو عدل کی جانب زیادہ توجہ کرتے ہیں، عدل حق ہے، ہوگا اور اللہ فرمائے گا عدل، لیکن جو اپنے عملوں کے اوپر ان کو اتنا ناز اور گھمنڈ اور فخر ہے کہ ہم عملوں کے بدلے میں ہی بخشے جائیں گے، ہمیں شفاعت کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے اتنا بتھیرا کچھ اکٹھا کر لیا ہے، اگر وہ اس حساب سے دیکھا جائے تو کیا یعقوب علیہ السلام کے گھر میں ان کا پیدا ہونا ان کے کس کسب کا یہ ان کو معاوضہ مل رہا تھا؟ نہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ محض اس کا فضل تھا۔ اب وہ بنی اسرائیل کے بعد نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنی اسماعیل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیٹوں کی دو شاخیں تھیں، ان میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور کی آمد ہو گئی۔ اب انہوں نے جو دوسری شاخ والے تھے انہوں نے کہا یہ کیوں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا۔ وہ یہودی ان کو کہتے ہیں خبردار مسلمان نہ ہونا۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے یہ کیوں آگے ہیں؟ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ کہنے لگے یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیوں آگے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ تمہارا اس بات کا جواب ہے کہ بے شک تمام فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ چاہتا جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، کیونکہ عطا کا تعلق، فضل کا تعلق عدل سے نہیں ہوتا، وہ دینے والے کی مرضی پر ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں جہاں فضل آیا ہے آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ من یشاء آیا ہے کہ یہ اس کا کرم ہے، اس نے فرما دیا۔ اب بنی اسماعیل کے اوپر جو یہ کرم ہوا کہ ان کے اندر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، یہ ان کا اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، اور اس فضل کے اوپر ان کا حسد تھا کہ یہ بنی اسحاق میں کیوں نہیں آئے، یہ بنی اسماعیل میں کیوں آئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا یہ میرا فضل ہے، من یشاء، میں جسے چاہوں یہ عطا فرما دوں۔ سبحان اللہ۔ کسی کے اجر میں اس کو کچھ دینا یہ اس کا عدل ہے، اور جو فضل کی نعمت ملنے والی ہے یہ صرف اور صرف اس کا کرم ہے۔ قرآن کریم میں جہاں فضل کا ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ذو فضل عظیم، کہ اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے، ذو فضل وَإِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ، وہ عظیم، وہ بڑے فضل والا ہے۔ لیکن پورے قرآن میں کہیں ذو عدل نہیں فرمایا، ذو عدل نہیں آیا، ہاں اس کی بطور صفت نہیں اس کا آیا، وہ عادل ہے، وہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، وہ خود عدل فرمائے گا، لیکن وہ اپنے کرم سے شفاعت عطا فرما رہا ہے، اور جب وہ خود عطا فرما رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس سے کہیں کہ یہ شفاعت کیوں آ رہی ہے؟ اس کے کرم کو واپس کر دیں، یہ اس کا عدل ہے۔ عدل یہ ہے کہ جتنا کسی نے کیا اتنا اس کو دیا جائے، اس کی حق تلفی نہ ہو، اس کا استحقاق ہوتا ہے، اور فضل کا مطلب ہی اضافہ ہے کہ جو جس کا وہ حقدار نہیں ہے وہ اس کو دیا جائے، اور اس کے ساتھ من یشاء کا لفظ ہے۔ اب ہم نے گناہ کیے، ہم گناہ کرتے ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات ہم گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اب گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرنے سے عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک ایک گناہ کی سزا دی جائے، لیکن اس کے فضل کا تقاضا کیا ہے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ معاف کرنا یہ اس کا فضل ہے، معافی کا تعلق عدل سے نہیں ہے۔ یہ جن کو اپنے عملوں کے اوپر اتنا گھمنڈ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم عملوں کے اوپر ہمیں عدل چاہیے، ہم عدل پہ پورے اتریں گے، ہمیں شفاعت نہیں چاہیے، خود بندہ اتنا کر کے جائے وہ شفاعت کا خیال ہی نہ کرے، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے لے لیں ورنہ اس کو ضرورت نہیں۔ یہ اپنے عملوں پہ گھمنڈ کرنے والے یہ دیکھیں کہ جو معافی ملتی ہے اس کا تعلق نظام عدل سے ہے یا اس کا تعلق نظام شفاعت سے ہے؟ جو وہ تواب ہے، وہ معاف فرماتا ہے، یہ کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ وہ بہت سی کتابوں میں یہ روایت آتی ہے کہ ایک بندہ تھا، اس نے کافی سال عبادت کی تھی،
تو اس کو بڑا گھمنڈ ہو گیا اپنی عبادت کے اوپر. وہ لمبا قصہ ہے حدیث کے اندر اس کا ذکر آتا ہے, میں صرف اس کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس کو خواب آئی کہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہے. تو اس کو بڑا گھمنڈ تھا کہ میں نے بڑے عمل کیے ہیں. تو وہاں پر اس کو پیاس لگی. تو پیاس لگنے کے بعد ایک آدمی ایک گلاس کا پانی لے کر اس کے سامنے آیا. تو وہ کہنے لگا مجھے پانی دیں. تو وہ کہتا ہے میں نے پانی اس کو دوں گا جس کے پاس 500 سال کے عمل ہوں گے, اسے میں پانی کا گلاس دوں گا. اسے اتنی پیاس لگی تو اس نے کہا مجھے دے دو, میری 500 سال کی عبادت لے لو. اب وہ عبادت تو دے لی. تو پھر دیکھنے لگا تو آواز آئی کہ یہ تو ایک گلاس کی قیمت ہے جو میں نے ایک گلاس پانی کا تمہیں دیا, تمہاری نظر میں تو اس کی اتنی اہمیت ہے کہ 500 سال کی عبادت دے دی. اپنے عملوں پر فخر نہ کیا کرو, صرف فخر کرنا ہے تو میرے فضل پہ فخر کیا کرو. تو فخر جو ہے وہ اس کے فضل کے اوپر ہے. تو ان کے تو گھمنڈ ٹوٹ جائے گا وہاں پر جا کر, جب جو ان کے اتنا کرتے ہیں کہ جی ہم وہ ہمارے اتنے عمل ہیں, ہمارے اتنے عمل ہیں. نہیں, اس کے فضل پر ساری بات ہے. سبحان اللہ. جب اس کا فضل پڑتا ہے تو وہ گناہگار سے گناہگار بندہ ہو, برے سے برا بندہ ہو, اس کی نظر کرم پڑ جائے تو وہ اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. صرف ایک مثال میں تاریخ سے آپ کو دوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ سب کو اس واقعہ کا علم ہے, تمام ناظرین کو. نیت کیا تھی؟ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر شہید کروں. ہاتھ میں تلوار پکڑی, چلنا تلوار پکڑنا یہ ان کا عمل تھا, اور نیت کر کے جانا کہ میں حضور کو نعوذ باللہ شہید کر دوں, یہ ان کی نیت تھی. ان کی نیت کے اور ان کے عمل کو دیکھیں ذرا. اب یہ عمر چلتا جا رہا ہے, سبحان اللہ. تو اسی برا آدمی, برا شخص, بری نیت, برا کام, اور برا کام بھی اتنا نیت کر کے جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر کائنات میں اور کوئی برا کام نہیں ہو سکتا. اب یہ ادھر سے جا رہے ہیں. اب عدل کا تقاضا کیا تھا کہ ہاتھ میں تلوار پکڑے جو مصطفیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے جا رہا ہے, اس نیت سے جا رہا ہے, اس کا بیڑا غرق کر دیا جائے, اس کو ختم کر دیا جائے. یہ عدل کا تقاضا تھا, یہ ہونا چاہیے تھا. ہمارے خیال کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا, مگر اس کا فضل آ گیا اور اس کے فضل نے رخ بدل دیا. اب اس کے فضل نے عمر سے عمر فاروق اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کا سردار بنا دیا. اب عمر اپنے کام سے, اپنے کسب سے, اپنے عمل سے عمر بنا ہے یا خدا کی فضل سے بنا ہے؟ وہ خدا کے فضل سے بنا ہے. اور فضل کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اضافہ جو کسی اور کو اس کا فائدہ دے. ابھی میں اس پوائنٹ پر آ رہا ہوں. سبحان اللہ. تو صاحب فضل اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور جو لوگ تم میں سے صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والوں کو کچھ خرچ پات نہیں دیں گے. ان کو چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں. یہ اصل میں ایک قصہ ہے سورہ نور کے اندر کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ام مستہ کو کچھ خرچہ دیتے تھے. تو جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے الزام لگایا تو انہوں نے بھی مستہ نے بھی میں ام مستہ کہہ رہا ہوں, مستہ نے بھی وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا دی, ان کے ساتھ شامل ہو گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ اس کا خرچہ بند کر دیا. تو اس کے وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ, کہ جو فضل والے ہیں اور وسعت والے ہیں ان کی یہ شایان نہیں ہے کہ وہ اپنے فضل کا ہاتھ روک لیں. أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى, وہ جو دے رہے تھے محتاجوں کو, وطن چھوڑنے والوں کو, ان کو چاہیے کہ وہ دیتے رہیں اور ان کو معاف کرتے رہیں. اس آیت کو جو میں نے تلاوت کی ہے اس وقت, اس سے میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب فضل حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا اور ساتھ فرمایا کہ وہ دیتا رہے. تو صاحب فضیلت ہونے کا مطلب یہ ہے, صاحب فضل ہونے کا مطلب یہ ہے, افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اضافتاً کوئی چیز ملی ہو اور اس کے فضل سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں. اگر اس کے فضل کا
دوسروں کو فائدہ نہ پہنچے تو وہ فضیلت ہی نہیں ہے۔ وہ فضیلت کس کام کی کہ اس فضیلت کا کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک عالم ہو، اس کے پاس بڑا علم ہو اور اس کا کوئی فائدہ ہی نہ اٹھائے تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا کیا مطلب نکلا؟ اس فضیلت کا تو کچھ سرے سے مطلب ہی نہ نکلا۔ فضیلت تب بنتی ہے کہ اس فضیلت سے دوسروں کو فائدہ ملے، اور ایسا فائدہ ملے کہ اس فائدے کے وہ خود عمل کر کے مستحق نہ بنے ہوں۔ غور فرمائیں، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مستح کو خرچہ دیتے تھے وہ اس کا مستحق نہیں تھا، مگر یہ صاحب فضیلت بنے کہ یہ اس کو دے رہے تھے، یعنی وہ اس کا مستحق نہیں تو صاحب فضیلت اس کو بنے اور اس کو عطا فرما رہے تھے۔ اب گناہگار گناہوں کرنے کی وجہ سے مستحق نہیں، ان کا عدل کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے، عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کے گناہوں کی سزا دی جائے، مگر اللہ فرماتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس، وہ صاحب فضل ہے۔ اب اس کے فضل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے فضل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صاحب فضیلت لوگوں سے کچھ دلوا دے۔ اور صاحب فضیلت لوگ کیا دیں گے؟ جب وہ دنیا میں رہتے تھے تو وہ اور طرح دیتے تھے، اب جب وہ وہاں جائیں گے تو وہ شفاعت کے ذریعے سے لوگوں کو عطا کریں گے، یعنی وہ ان کے داتا ہوں گے۔ جیسے فضیلت کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ شفاعت نہ کریں تو وہ صاحب فضل ہی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب فضیلت فرمایا، قرآن میں کتنے مقام پر ان کو صاحب فضیلت فرمایا گیا، انبیاء اولیاء صلحاء کو صاحب فضیلت فرمایا گیا۔ اب میں اگر وہ آیات پڑھوں تو یہ مسئلہ رہ جائے گا۔ تو اب ان کی فضیلت کا معنی یہ ہے کہ ان کے ہاتھ اٹھیں گے تو خدا بخش دے گا، خدا کرم نوازی فرما دے گا، خدا عطا فرما دے گا۔ اب صاحب فضل سے جو میں یہ معنی بیان کر رہا ہوں کہ اس کا معنی ہے کسی کے کام آنا۔ تو قیامت کے دن وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اگر کافروں کے کوئی کام نہیں آئے گا، کیونکہ جن کو وہ مددگار سمجھتے ہوں گے وہ صاحب فضیلت نہیں ہوں گے۔ تو صاحب فضیلت کا معنی ہے کسی اور کے کام آنا، اس کے کام آ جانا۔ اگر فضیلت کا یہ معنی نہ لیا جائے اور تو قیامت کے دن اگر یہ معنی نہ لیا جائے تو ان کے تو کوئی کام نہیں آئے گا، تو معنی یہ ہوگا کہ یہ فضیلت والے ان کے کام آئیں گے۔ اس پر میں ایک اور اشارہ کرتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں، اس پہ مجھے حوالے دینے کی ضرورت نہیں، کوئی دنیا کی کتاب حدیث کی اٹھا کر دیکھ لیں کہ جس میں جمعے کی فضیلت کی احادیث آتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ فضیلت والا دن ہے۔ اب اگر دنوں کے اعتبار سے دیکھیں، ایکوالٹی کے اعتبار سے، تو جیسے جمعہ دن ہے ویسے ہفتہ بھی دن ہے، ویسے اتوار بھی دن ہے، ویسے پیر بھی دن ہے۔ اب جمعے کو جو فضیلت والا کہا گیا وہ کس اعتبار سے کہا گیا، اور جو جمعے کو فضیلت ملی وہ کیوں ملی؟ اس کی وجہ تو دوسری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد تھا، قیامت آئے گی، وہ دوسری وجوہات ہے۔ اب جو فضل والا جمعہ بنا تو اس کا فضل، اس کا فیض، یہ فضل جو فیض ہم کہتے ہیں نا، یہ یہی ہے کہ صاحب فضیلت سے جو کرم نکلتے ہیں وہ فیض ہوتے ہیں۔ تو فضیلت جمعہ کا جو فضیلت والا جو دن بنا تو اس نے کیا فضیلت دی؟ فضیلت یہ دی کہ جو کوئی بندہ ہفتے کے دن عبادت اللہ تعالیٰ کی کرے اس کو اللہ وہ اجر نہیں دے گا جو اجر اللہ اسے دے گا جس نے جمعے کے دن اللہ کے حضور سجدہ ریز کیا ہے۔ یعنی جمعے کے دن کی عبادت فضیلت میں بڑھ جائے گی، اجر میں زیادہ ہو جائے گا۔ تو گویا جمعہ وہ ہے جو اپنی فضیلت کے فیض لوگوں میں تقسیم کرتا ہے کیونکہ وہ فضل والا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے فضل والے ہیں۔ اب قیامت کو ان کو فیض جو تقسیم ہوگا وہ فیض شفاعت ہوگا، اور وہ نظام عدل کے خلاف نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اس مقام پر فائز فرمائے گی کہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت لوگوں کو دکھانی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا، اب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف صاحب عدل نہیں، وہ صاحب فضل بھی ہے اور وہ صاحب احسان بھی ہے۔ اب میں قرآن شریف کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ کے صاحب احسان ان کا پتہ چلتا ہے، اور وہ جو احسان ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، کیا ہم پر احسان، وہ ہمارے کسی کام کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ بہت مشہور آیت ہے۔ آپ جب بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں میں جائیں
اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں میں جو جمعے آتے ہیں ان کے خطبہ سننے کے لیے جائیں تو علماء سے آپ اس آیت کو عموماً سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ اب جو اس نے احسان کیا ہم پر کہ ہمیں اپنا حبیب عطا فرمایا اور ہمیں ان کا امتی بنایا، یہ بتائیں یہ نظام عدل کے مطابق ہے یا نظام فضل کے مطابق ہے؟ یہ نظام عدل نہیں، یہ نظام احسان ہے، یہ نظام فضل ہے۔ اس کے مطابق اس نے عطا فرمایا۔ جیسے اس نے رحم کیا، اس نے کرم کیا، اس نے چاہا کہ وہ اپنے احسان کا اظہار فرمائے تو بن مانگے، بغیر استحقاق کے، بغیر ہمارے کسی کسب کے اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ اسی طرح جو ہمیں شفاعت ملے گی وہ ہمارے کسی کسب کی وجہ سے نہیں، ہمارے استحقاق کی وجہ سے نہیں، وہ اس کے کرم اور اس کے فضل کی وجہ سے جو شفاعت کی نعمت ہے وہ ہمیں عطا ہوگی۔ بس اتنی بات ہے کہ ہاں یہ ہونا چاہیے، مسلمان ہو وہ تب جا کر ہوگا، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب جو اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے گا یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ سورہ طور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، وہ جائیں گے وہاں پر اور جو خدمتگار ہوں گے، نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی تو ان کے آس پاس پھریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جنتی وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو جنتی لوگ کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھروں میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے۔ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، ہم ڈرتے رہتے تھے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو وہ جنتی کہیں گے یہ جو اللہ نے ہمیں عذاب سے بچایا ہے نا، یہ اس لیے بچایا ہے کہ فمن اللہ علینا، اس نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہیں گے ہم نے تو یہ کیا تھا، جنت دینی تھی نا، عذاب سے بچانا ہی بچانا تھا نا، وہ گھمنڈ نہیں کریں گے، کہیں گے فمن اللہ علینا، یہ اس کا احسان ہے، یہ کرم ہے، یہ فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ وقانا عذاب السموم، ہم نے اسے بچا لیا۔ اس کا مطلب ہوا کہ جنت جو ایمان ملتا ہے تو اس کے کرم سے، اس کے فضل سے، عدل سے نہیں ملتا، اس کے کرم اور فضل سے ملتا ہے۔ ہم نے کون سا کام کیا کہ ہمیں ایماندار بنایا گیا؟ اس کا کرم ہے، یہ استحقاق نہیں تھا ہمارا۔ اور جو جنت میں داخلہ ہے وہ ایمان پر ہوگا، اور جو جنت ملے گی جنتی خود کہیں گے فمن اللہ علینا، عملوں کا گھمنڈ نہیں ہوگا، وہ کہیں گے اس کی رحمت ہے۔ اور پھر آگے کہیں گے انا کنا من قبل ندعوہ، سبحان اللہ، اس سے پہلے ہم میں سے دعائیں کیا کرتے تھے، یہ ہم اس سے مانگا کرتے تھے، اس کا کرم مانگا کرتے تھے، یہ ملا ہے۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ احسان کرنے والا اور مہربان ہے۔ انہ هو البر الرحیم، وہ احسان کرنے والا ہے اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت بر کا ذکر ہوا کہ وہ بر ہے، کہ وہ ہم پر احسان فرماتا ہے، اس نے احسان کیے ہیں، فضل کیے ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں ختم کرنے سے پہلے کہہ دوں، بالکل ٹائم آخر میں پہنچا ہوا ہے۔ ایک مالکی محدث گزرے ہیں، بڑے پائے کے عالم ہیں ماشاءاللہ، بڑی ان کی کتاب ہیں، التمہید ان کی بڑی معروف کتاب ہے۔ ان کا نام ہے علامہ ابن عبد البر، ان کو کہا جاتا ہے، ابو عمر ان کی کنیت ہے، ابن عبد البر ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کی کتاب الاستیعاب ابن عبد البر کے نام سے دنیا جانتی ہے، حالات صحابہ کے اوپر ہے، موطا امام مالک کی شرح تمہید کے نام سے ہے، بڑے پائے کے عالم ہیں۔ ان کا نام لیا جاتا ہے امام ابن عبد البر۔ تو میں نے ایک دن نور ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام کیا، اور میں نے اس پروگرام کے اندر اتفاق یہ تھا کہ ان کی کچھ باتیں تھیں، تو میں نے امام ابن عبد البر کے نام سے کچھ باتیں ذکر کی، حوالہ جات دی ہے۔ تو پروگرام ختم کرنے کے بعد میں باہر گیا تو کسی نے وہ پروگرام سنا بعد میں، تو مجھے ایک صاحب نے کہا، وہ کہنے لگے آپ کہتے ہیں، نام لیتے ہیں محدث کا، الاستیعاب والے کا ابن عبد البر، ان کا نام ابن عبد البر تو نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کیا نام تھا؟ وہ کہنے لگے ان کا نام بلانا چاہیے ابن عبد البر۔ تو میں نے کہا کیوں؟ تو وہ کہنے لگے بر کا مطلب ہوتا ہے خشکی،
اور بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی. اگر آپ ابن عبد البر کہیں تو اس کا مطلب ہوگا خشکی کا بندہ. اگر آپ ابن عبد البر کہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ نیکی کا بندہ. تو اب دیکھیں ان کا صحیح نام سجتا کیا ہے. ابن عبد البر سجتا ہے, یہ ابن عبد البر سجتا ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ ان کا نام ابن عبد البر لینا زیادہ مناسب ہے, اور یہی ان کا نام تھا. تو یہ جو ابھی میں نے آیت کریمہ قرآن کریم کی یہ پڑھی ہے, میں نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی. میں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا کننا من قبل ندعو. وہ جنتی جنت میں کہیں گے ہم اللہ کے حضور دعائیں کیا کرتے تھے, اور ہمارا اللہ کون ہے؟ انہو هو البر الرحیم. تو عبد البر کا مطلب ہے کہ وہ اس کا بندہ ہے جو احسان اور فضل فرمانے والا ہے. وہ عبد البر نہیں ہے, وہ عبد البر ہے. اور قرآن کی اس آیت سے اللہ کا بندہ ہونا اور عبد البر نام ہونا قرآن کی اس صورت سے اس کا ثبوت ملتا ہے. وہ بڑے معزوز یہ انہوں نے کہنے لگے ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھا ہے کہ میری اس آیت کے اوپر, قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر نظر نہیں تھی. تو انہو هو البر الرحیم. اللہ تعالیٰ کی ذات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے جو کچھ میں نے کہا اس کو قبول فرمائے, اور ناظرین تک میری یہ بات پہنچائے کہ یہ شفاعت پیورلی مسئلہ عدل اور کرم ہے, مسئلہ فضل ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.